بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم ڈاکٹر صاحب، السلام آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ عنایت۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم قرآن کے حوالے سے یہ تیسری نشست ہے۔ ہم نے ان کے فہم قرآن کے حوالے سے 2 نشستیں کی، کچھ آثار کا مطالعہ کیا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آیات احکام کے حوالے سے ان کے کچھ آثار ہیں، وہ کیسے اس کی تشریح کرتے ہیں اور اسے کیسے دیکھتے ہیں۔ اس میں میرے سامنے ایک اثر ہے، اس میں ایک آیت ہے ومن دخلہ کان آمنا، بیت اللہ کے بارے میں ہے۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ سے باہر کسی مقام پہ کسی کو قتل کرتا ہے اور پھر وہ بیت اللہ میں آ جاتا ہے، تو وہ کیونکہ پناہ میں ہے، لہٰذا بیت اللہ کے اندر تو اس پہ حد جاری نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ وہاں سے باہر جائے یا اسے باہر لے جایا جائے۔ اور اگر وہ بیت اللہ کے اندر قتل کرے تو کیونکہ اس نے بیت اللہ کے اندر حرمت پامال کی ہے، تو اس کی حد بھی بیت اللہ کے اندر جاری کی جائے گی۔ تو یہ اس آیت سے وہ یہ استنباط کر رہے ہیں، یہ مسئلہ جو ہے۔ یہ بیت اللہ کے بجائے یہ حرم کی بات ہے۔ اچھا، حرم یعنی کی حدود کی۔ بیت اللہ کے گرد ایک خاص علاقہ ہے، اس کو صحیح صحیح، حرم کہا جاتا ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ جس کی اپنی خاص پابندیاں ہیں۔ اور اس میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ وہاں جان مال کی حرمت ہر آدمی کو حاصل ہوتی ہے۔ حاصل، بالکل ٹھیک، تو اس کا یہ پہلو واضح کر رہا ہے بالکل ٹھیک۔ کہ وہ آمن اس لحاظ سے ہے کہ جو وہاں آ جائے تو اس کو ایک طرح سے امان مل جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک، اور اگر وہ کوئی مجرم بھی ہے، صحیح، کوئی جرم بھی کر کے آیا ہے، تو اس علاقے کے اندر اس حدود میں اس کے خلاف اقدام کرنا یہ اس علاقے کے تقدس کے خلاف۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، تو وہ اس کو واضح کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کوئی شخص باہر سے کہیں جرم کر کے، کوئی ایسا جرم کر کے جس پر اس کا مواخذہ ہونا چاہیے، قتل کر کے آیا ہے یا کوئی اور جرم کر کے، لیکن وہ آ گیا حرم کے اندر، تو اب اس علاقے کا تقدس یہ چاہتا ہے کہ یہاں اس کو گرفت نہ کی جائے۔ بالکل ٹھیک، بالکل اس صحیح، کو بھی امن مل گیا، یہ علاقہ ایسا ہے کہ وہ امن اس کو مل گیا۔ بالکل لیکن ٹھیک، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اب یہ علاقہ جو ہے وہ دنیا بھر کے مجرموں اور ان کی پناہ گاہ بن جائے۔ ان کی پناہ گاہ بن جائے، کہ جو بھی جرم کر کے ہیں وہ پھر وہ یہاں آ یہاں کے بیٹھ پناہ جائے، لے لیں، یہ بھی بالکل نہیں، ٹھیک، تو بالکل اس سے بھی صحیح۔ بچانا ہے۔ تو ایسے مجرموں کو مجبور کیا جائے، جو بھی اقدام مناسب ہو، بالکل ٹھیک، کہ وہ حرم سے باہر چلے، بالکل حرم کے اندر ان پہ گرفت نہ کی جائے، حرم ٹھیک، کے اندر ان کو سزا نہ دی جائے، بالکل صحیح۔ لیکن ان کے ساتھ بات چیت، لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ مجرم ہے، تو لوگ اس کے ساتھ بات چیت نہ کریں، اس کے ساتھ لین دین نہ کریں، اس کو کھانے پینے کی چیزیں نہ دیں۔ بالکل ٹھیک، تو اس طرح کے جو بھی طریقے اختیار کیے جا سکیں، اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ حرم سے بالکل باہر صحیح، جائے اور وہاں پر اس پر گرفت کی جائے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، تو یہ آمنن کا ایک تقاضا صحیح، ہے۔ دوسرا وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہاں، یہ تحفظ بھی اس کو حاصل ہے جو باہر کہیں جرم کر کے اور پھر حرم میں آ گیا۔ اچھا، ٹھیک ہے، اگر کسی نے حرم کے حدود میں آ کر یہاں جرم کیا ہے، اس کو پھر پناہ نہیں ہے، اس کا تو اس نے تو جرم، خود پامال کیا۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، تو جو حرم کے حدود کے اندر کوئی جرم کرے تو اس پر گرفت کرنا، اس کو پکڑنا، اس کو سزا دینا، وہ درست ہے، اس کو امن حاصل نہیں، اس کو امن حاصل ہے۔ بالکل ٹھیک، تو یہ ایک طرح سے وہ کچھ حرم کے آمن یا جائے امن ہونے کا جو ایک مفہوم چلا آ رہا تھا مسلم، اس کو بنیاد بنا کر اور کچھ اس میں استنباطاً کچھ پہلو شامل کر کے تو کانا آمنن کی ایک تفسیر بیان کر۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اس طرح روزے کے متعلق جو احکامی آیات آتی ہیں، اس میں وہ جو آیت تھی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور بعد میں آیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پچھلی آیت ہے یہ منسوخ ہو گئی، تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا خیال میرے خیال سے مختلف تھا، وہ اس کو منسوخ نہیں قرار دیتے تھے۔ جی، اس آیت سے متعلق ان کے آثار کئی حوالوں سے اہم ہیں، اور وہ مختلف نوعیت کے آثار ہیں۔ اچھا، ٹھیک، تو 2-3 نوعیت کے مضامین ان میں بیان ہوئے ہیں، تو ان کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ صحیح، تو ایک اثر ان سے، یا ایک مضمون کا اثر ان سے تو
ویسے ہی منقول ہے جیسے باقی روایات میں بیان ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ شروع میں ایک رخصت دی گئی تھی ٹھیک ہے، بالکل کہ صحیح، لوگ چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور چاہے تو فدیہ دے لیں، فدیہ دے لیں، اور پھر بعد میں یہ اجازت منسوخ کر دی۔ بالکل ٹھیک، عام طور پر آثار میں یہی بیان ہوا۔ صحیح، اس میں مفسرین میں یہ بحث ہے کہ رخصت کن کو دی گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ کیا یہ سب کو رخصت تھی، ہوں، یا جو سفر پہ ہوں یا ہوں، بیمار ہوں ان کو رخصت تھی کہ ان دنوں میں نہ رکھیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں اگر نہ رکھنا چاہیں تو فدیہ دے لیں، ہوں، وہ ایک الگ سوال ہے ٹھیک ہے، کہ کن کو اصل میں رخصت دی گئی۔ بالکل صحیح، لیکن یہ بات کہ یہ ابتدا میں ایک رخصت دی گئی تھی کچھ ہوں، لوگوں کو، اور پھر بعد میں منسوخ کر دی گئی، ہوں، اور جو لوگ رمضان کے مہینے میں موجود ہوں ان پر اب روزہ رکھنا ہوں، واجب ہے، اور سفر بیماری میں بھی اگر ہوں تو بعد میں فدیہ نہیں دیں گے بلکہ روزے ہی رکھیں گے۔ ہوں، یہ تو ایک عام اس کی تفسیر ہے، اور اب بالکل عبداللہ صحیح، بن عباس سے بھی ایک اثر میں یہی بیان۔ یہی بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بنیادی بات سے تو ان کا اختلاف نہیں ہے نہیں ہے، کہ اس میں جو ٹھیک ہے، جن کے لیے اصل میں رخصت بیان کی گئی تھی وہ باقی نہیں رکھی گئی۔ بالکل ٹھیک، لیکن اس کے بعد ان کے سامنے سوال یہ ہے کہ کیا یہ رخصت کہ کچھ لوگ روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ دے لیں، یہ بالکلیہ ختم ہو گئی ہے، ہوں، ٹھیک ہو گیا، یا کچھ لوگ اب بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو اس رخصت کے تحت آتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کہ وہ روزہ نہ رکھیں فدیہ اور دے لیں، فدیہ دے لیں، بالکل صحیح، تو یہ رخصت ان کے لیے ہوں، قابل استفادہ ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہوں، ان خاص لوگوں کے لیے منسوخ ہو گئی ہوگی لیکن یہ کلیتاً منسوخ نہیں ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہے، کچھ اصحاب اعذار، کچھ ہوں، معذور لوگ اب بھی ایسے ہو سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ شیخ فانی ہے، ہوں، بہت بہت بوڑھا بوڑھا ہے، آدمی، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، صحیح، تو یہ رخصت اس کے لیے کیاسن آپ کر لیں، ہوں، کیاسن مان لیں، تو یہ اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے، اس پر ہوگی۔ شیخ فانی، اچھا اس طرح بعض آثار میں وہ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے ہوں، اور وہ رمضان میں اس وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہی کہ وہ اسے جو کمزوری ہوگی وہ بچے کے لیے یا اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، وہ بھی اس کے تحت آتی ہے، اچھا، بالکل ٹھیک، وہ بھی بعد میں اگر روزے نہ رکھ سکے یا نہ رکھنا چاہے ہوں، فدیہ دے دے ہوں، تو یہ رخصت اس کے لیے بھی قابل صحیح، استفادہ ہے۔ اسی طرح بیمار کو بھی وہ شامل کرتے ایسا ہیں، بیمار جو بیماری اتنی شدید ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہو گیا، تو کوئی بھی ایسا صاحب عذر، ہوں، بہت بوڑھا ہو، بہت بیمار ہو، جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو یہ حکم یا یہ رخصت فدیہ دینے کی اس کے لیے بھی ہے۔ ہوں، یا ایسے لوگ جن کے لیے بعد میں روزے رکھنا بہت زیادہ مشقت کا موجب ہے، ہوں، جیسے وہ حاملہ کے بارے میں کہہ رہے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، ہیں، تو یہ رخصت ان کے لیے بھی ہے۔ صحیح، تو ایک تو یہ ان کا موقف ہے، اور یہ ایک طرح سے ان کا استنباط ہے۔ بالکل ٹھیک، تو باقی فقہا بھی اس سے اصولاً اختلاف نہیں کرتے کہ ہاں مریض کو اور بیمار کو اور فانی، شیخ فانی کو جو روزہ نہیں رکھ سکتا یہ حکم اس کے ہوں، لیے ہوگا، لیکن عبداللہ بن عباس یہ استنباط آیت سے کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک، وہ بالکل، قیاس سے یا شریعت کے جو عمومی اصول ہیں ان سے نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں اس میں جو رخصت دی گئی ہے وہ ہوں، کچھ لوگوں کے لیے منسوخ کر دی گئی ہوگی لیکن کچھ کے لیے۔ باقی رکھی گئی، بہت اچھی، آپ تیسرے جو اہم بات ہے نا اس حکم سے متعلق، وہ یہ ہے کہ بعض آثار میں یوں بیان ہوا ہے کہ وہ اس لفظ کی قرأت بھی ایک مختلف طریقے سے کرتے ہیں۔ اچھا، اچھا، تو بخاری میں دوسری جگہوں میں روایت ہے کہ وہ اس کو علی الذین یطیقونہ کو علی الذین یطوقونہ پڑھتے اچھا، 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 ہیں۔ اب تو اس کا مطلب ہی یہ بنتا ہے وعلی الذین یطوقونہ، کہ وہ لوگ جن پر روزہ رکھنے میں بہت زیادہ ان کو مشقت پیش آتی ہے، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، تو اس پہ بات ہو سکتی ہے ہوں، کہ یہ وہ کیا مفہوم واضح کرنے کے لیے ہوں، تفسیر کے طور پر وہ اس طرح پڑھ یہ رہے اس ہیں، طرح پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ وہ باقاعدہ اس قرأت سے ہوں، واقف ہیں۔ ہوں، تو بظاہر اس کے شواہد نہیں ہیں کہ وہ یہ قرأت یطوقونہ ہوگی، وہ اس کی نسبت کر رہے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھائی ہے یا سکھائی ہے، بالکل صحیح، ایسا نہیں لگ رہا۔ صحیح، صحیح، ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ مفہوم واضح کرنے کے لیے کہ اگر اس کو
اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس میں ہوں ایسے لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہے ہوں رخصت بالکل صحیح جن کے لیے روزہ رکھنے میں مشقت ہے، صحیح تو گویا یطیقونہ کو ہم یطوقونہ کے مفہوم میں لے سکتے ہیں، لے سکتے بالکل صحیح۔ اور یہ ایک موقع پہ وہ بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ جو فدیہ ہے نصف صاع ہے گندم کا، تو یہ رسول اللہ کی کسی بیان سے انہوں نے یہ اخذ کیا، یا یہ بھی ان کے ہاں استنباطی ہے، یا ان کی اپنی خاص روزے کے فدیے کے بارے میں میرے علم میں نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مقدار بیان کی ہو، لیکن دوسرے کفاروں کے بیان میں، صحیح یا سے مثال کے طور پر حج میں اگر آپ سر منڈوا لیں یا کوئی، صحیح سے تو اس میں بھی فدیہ کا ذکر ہے، ٹھیک 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 یا مثال کے طور پر یہ جو صدقہ فطر ہے اس میں کچھ مقداریں بیان ہوئی ہیں، تو نصف سا کی مقدار عام طور پر صدقہ فطر کے حوالے سے ذکر اچھا ہوتی اچھا ہے، اچھا ٹھیک، تو شاید اسی کو وہ قیاساً بیان کر اس پہ بھی اپلائی کر بالکل ٹھیک ہے۔ طلاق کے حوالے سے بھی ان کا ایک موقف ہے، اور وہ جو خلا ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کان ابن عباس لا یرا الفداء طلاقا حتی یطلق، یعنی وہ اگر کوئی عورت خلا لیتی ہے تو اس کو مرد کی طرف سے دیے گی طلاق کاؤنٹ نہیں کرتے تھے، یہ جی ان کا موقف ہے، جی اس کی ذرا وضاحت فرما جی دیجیے۔ جی دیکھیں جو سورہ بقرہ میں طلاق کی آیات ہیں اس میں ذکر یہ ایسے ہوا ہے کہ شوہر کو طلاق دینے کا حق جس کے بعد وہ رجوع کر سکے یہ 2 دفعہ، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ایک دفعہ اگر وہ طلاق دے تو وہ رجوع کر سکتا، پھر اگر کسی اور موقع پہ طلاق دے ہوں تو اس کے بعد بھی رجوع کر رجوع کر سکتا، سکتا ہے، اور آگے کہا گیا کہ فَإِن طَلَّقَ، اس کے بعد اگر وہ پھر طلاق دے تیسری دفعہ تو پھر اللہ نے رجوع کا اختیار نہیں دیا، نہیں دیا، بالکل پھر ٹھیک، وہ عدت پوری کر کے کسی اور شوہر سے نکاح کرے گی۔ اچھا، اس کے بیچ میں پہلی 2 طلاقوں اور تیسری طلاق کے ذکر کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جملہ معترضہ کے طور پر ایک حکم بیان کیا کہ طلاق کی صورت میں وہ پہلی ہو یا دوسری ہو یا تیسری ہو، یہ مناسب نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو دیا ہوا مہر یا مال یا تحائف وہ واپس لینے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، یہ اس رشتے کے جو آداب ہیں اس کے منافی ہے، یا آپ ختم کرنے لگے ہیں رشتہ تو اس سے پہلے جو کچھ دیا ہو کہیں کہ وہ مجھے واپس دیا جائے، یہ بالکل صحیح، مناسب، جو کچھ دے دیا ہے، مہر دے دیا ہے، تحائف دے دیے ہیں، وہ اب اس رشتے کے ساتھ چلے گئے، بالکل ٹھیک ہو، لیکن ایک استثناء اللہ نے بیان کیا کہ اگر میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو رہا اور دونوں کو یہ معلوم ہے کہ ہم رشتے کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ساتھ نہیں رہ سکتے اور ہمارا جدا ہو جانا ہی مناسب ہے، اور لیکن اس میں رکاوٹ بن رہی ہے علیحدگی کے فیصلے میں کچھ تحائف اور مال وغیرہ اگر زیادہ دیا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، تو ایسی صورت میں اگر بیوی طلاق حاصل کرنے کے لیے ان لیے ہوئے تحائف میں سے یا ان اموال میں سے کچھ چھوڑ دے، شوہر کو واپس کر دے، کہے کہ اس کی وجہ سے تم یہ رشتہ خواہی نخواہی نہ نبھاؤ، یہ میں مال چھوڑتی ہوں، واپس کرتی ہوں، لے بالکل لو صحیح، اور طلاق دے دو، تو بالکل اس ٹھیک، کو ہم کہتے ہیں خلا، قرآن اس کو بالکل کہتا ہے صحیح، افتدا، بیوی اپنا لیا ہوا کچھ مال دے کر، فدیہ دے کر شوہر کو طلاق پر آمادہ کرے، تو اس کو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس کے لیے اصطلاح ایک رائج ہوگی، احادیث میں بھی ہے خلا کی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے آیات میں وہ بات بیان ہوئی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اچھا، عبداللہ بن عباس کے سامنے نا اصل میں سوال ایک اور ہے، اچھا، سوال فقہی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کا حق دیا ہے کہ ایک کے بعد شوہر رجوع کر سکتا ہے، 2 کے بعد کر سکتا ہے، تیسری کے بعد نہیں کر سکتا، تو کیا یہ صرف اس طلاق کے بارے میں ہے جو شوہر نے اپنے انیشیٹو پہ دے ہو، ٹھیک یا ٹھیک، کسی بھی طریقے سے علیحدگی ہوئی ہو، چاہے بیوی کے انیشیٹو پہ بلا لیا گیا ہو، تو تب بھی شوہر کا حق وہ ریسٹرکٹ ہو جائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل اصل سوال یہ ہے اصل سوال یہ ہے، تو اس میں مجھے ان کا موقف اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ اصلاً تو وہ قیاساً یا علت کی روشنی میں یہ طے کر رہے ہیں کہ نہیں، اگر بیوی نے انیشیٹو لی ہے، اس کے مطالبے پہ طلاق ہوئی ہے، تو اس سے شوہر کا جو حق ہے وہ ریسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا، شوہر کا حق تبھی ریسٹرکٹ ہوگا
اس کا حق طلاق یا اس کی طلاق تب کاؤنٹ ہوگی جب اس نے خود اپنے انیشیٹو پہ طلاق دی۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو کہنا تو اصل میں وہ یہ چاہ رہے ہیں، لیکن وہ اس کو پھر نا الفاظ سے ایک استنباط کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے دیکھو جو فدیہ دے کر طلاق لینا یا خلا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی طلاق سے الگ ذکر کیا۔ اچھا اچھا، تو اللہ نے پہلے طلاقوں کا ذکر، 2 طلاقوں کا ذکر کیا ہے، پھر تیسری کا ذکر کیا ہے، بیچ میں اللہ نے ایک الگ شکل بیان کی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کو اللہ تعالیٰ بھی طلاق نہیں شمار کر رہے۔ ٹھیک ہو گیا، واہ، تو یہ ان کا ایک استنباط ہے۔ بہت الفاظ۔ اچھا، بہت اچھا، بہت خوبصورت۔ اسی طرح وضو کے اندر پاؤں پہ مسح یا پاؤں کو دھونا ہے، اس پہ بھی ان کا موقف جو ہے وہ مختلف رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یا اب الناس الا الغسل، کہ لوگوں نے، اللہ نے تو، مجھے تو اللہ کی کتاب میں تو یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسح کا ہی 2 مسح اور 2 غسل جو ہے غسل کے کا احکام دیے ہیں، حکم دیا ہے، لیکن یہ کہ لوگوں نے بڑھ کے اس کو دھونا شروع کر دیا ہے، مجھے تو اللہ اور کی وہی کتاب، روایت قائم ہو۔ تو وہ یہ آیت کے لفظوں سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں اللہ کا حکم یہی ہے۔ جی، لفظوں سے بھی ظاہر، اس میں جس ترتیب سے اعضاء کا ذکر آیا ہے اس سے بھی، صحیح، اور تیمم کے حکم میں جیسے 2 عضو مائنس کر دیے گئے اس سے بھی، جی جی جی، دونوں سے استنباط ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، آیت پڑھیں تو اس میں یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فعل بیان کیے ہیں، اور ہر فعل کے ساتھ 2 عضو۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ الکعبین، تو 2 اللہ نے فعل بتائے ہیں، تو اور ہر فعل کے ساتھ 2 عضو ذکر کیے۔ بالکل تو ٹھیک ہے، 2 عضو دھونے ہیں 2 اعضاء پر، مسح مسح کرنا، کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ تیمم کے حکم کو دیکھیں تو اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جن پر مسح کرنا تھا وہ تو ختم کر وہ دیا، اللہ نے تیمم ویسے ہی ساقط کر دی، ساقط کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ مسح متبادل ضرورت نہیں تھی، نہیں تھی، اور جو آزاد ہونے تھے ان کے بارے میں کہا کہ تیمم میں ان پر مسح کر لو۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، تو یہ ان کا استدلال ہے، لیکن یہ بھی ان کے سامنے ہے کہ لوگ روایت مسلمانوں میں دھونے کی ہے، دھونے کی ہے، بالکل ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عمل بھی دھونے کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح تطبیق دے رہے ہیں کہ یہ گویا لوگوں نے تطوعاً، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تطوعاً مسح کو آگے بڑھ کر دھونے کی شکل دے لی کہ پاؤں کو دھو ہی لیا جائے تو بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو فرض اللہ نے مسح کیا ہے، لیکن لوگوں نے اگر کہا وہ کہ نہیں ہم دھو لے تو دھوئیں گے، بالکل صحیح، تو اس بالکل پر وہ اعتراض نہیں کر رہے، صحیح، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نوعیت ایسے لگ رہی ہے کہ لوگوں نے یہ تطوعاً آگے بڑھ کر پاؤں دھونے کا طریقہ اختیار کر بالکل لیا، صحیح، بالکل صحیح، اللہ کی طرف سے مسح ہی فرض کیا گیا۔ بالکل صحیح۔ سیدنا ابن عباس کے آثار کا مطالعہ آج بھی جاری رہا، اور آج خاص طور پہ ہم نے احکامی آیات کے حوالے سے ان کے فہم قرآن کو دیکھا ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ کسی اور نشست میں دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔